لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتہائی عزت احترام مہر و مروت و محبت کے قابل جملہ مشائخ و علماء کرام بالخصوص جناب محترم الحاج غلام یاسین سمرو صاحب میزبان مکرم میرے انتہائی عزت کے لائق سردار رحیم بخش خان شکرانی مرحوم کی جملہ اولاد ان کے احباب اور بالخصوص ان کے تمام پسران برادر عزیز مجاہد ملت ادیب اہل سنت جناب ظفر حسین ظفر فریدی صاحب برادرم قاری محمد امین عبیدی صاحب خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام سب سے پہلے تو میں خان صاحب مرحوم کی اولاد ان کے تمام بچوں اور اس خوبصورت بزم کے جتنی معاونین منتظمین ہیں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے میری
میری حیثیت سے زیادہ عزت افزائی فرمائی ہے۔ میرے بارے میں بھائی فریدی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، بس اتنا ٹھیک ہے کہ میں ظاہر ہے لاہور سے آج کل وہ کہتے ہیں دھند اندھا دھند ہے، اور ایسے حالات میں وہاں سے نکلنا، پھر منزل پہ اپنے وقت پہ پہنچنا، وہ کہتے ہیں منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہلے بندہ وعدہ نہ کرے، وعدہ کرے تو وفا کرے۔ اس لیے میرا بھائی فریدی صاحب نے مجھے فرمایا کہ جن خان صاحب نے بلایا ہے ان کے پاس محبت کا بڑا سرمایہ ہے، اور محبت ایک مضبوط زنجیر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو عدم، کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار میں۔ اس لیے یہ جو محبت ہے اس میں جاذبیت ہے، اس میں لگن ہے، اس میں چبھن ہے، اس میں اٹریکشن ہے، کشش ہے، اس کو مقناطیس کہتے ہیں۔ حضور بابا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مقناطیس تے لوہے وانگوں ہک ہوں ڈھولن دی چھک ہے۔ تو اس لیے میرا فریضہ تو ادا ہو گیا کہ میں آ گیا، کام ہو گیا نا جی۔ بندہ جب پہنچ گیا تو مان لینا چاہیے وہی ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے اللہ کی توفیق سے میں نے جس آیہ مبارکہ کو اپنا سہارا بنایا ہے، یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صدا ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ان دوستوں نے، بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیا کسی جانے والے کی یاد کو قائم رکھنا یہ کوئی رسم ہے؟ کیا یہ کوئی رواج ہے؟ کیا یہ کوئی کلچر اور ثقافت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ اللہ کے اس عظیم نبی جس کو جد الانبیاء کہتے ہیں، اس کی حسرت ہے، اس کی ارمان ہے، اس کی صدا ہے، اللہ سے دعا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لفظ یہ ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا میں تو چلا جاؤں گا، میں نے صدا نہیں رہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کعبہ بنایا ہے، جس کی نسل سے میرا اور تیرا نبی آیا ہے، اس نے یہ صدا دی ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا جب میں چلا جاؤں، جب میں دنیا چھوڑ جاؤں، سارے رشتے توڑ جاؤں، اس دنیا سے مکھ موڑ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے بھلا دے، ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے، یا اللہ میں بھول نہ جاؤں، یعنی میں بھلا نہ دیا جاؤں، ایسا نہ ہو میرا نام مٹ جائے، ایسا نہ ہو میرا ذکر مٹ جائے۔
آپ سارے سمجھدار ہیں، چاہے غریب ہیں چاہے سردار ہیں. اب سوچیں نا، یہ کون بندہ ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میریاں یاداں سلامت رکھیں، دنیا مینو یاد کرے، اور یہ کہہ وہ رہا ہے کہ جو نہ بھی کہتا اس کی یاد مٹائی نہیں جا سکتی. اور جس نے کعبہ بنایا ہے، جو بھی حاجی 10 لاکھ روپیہ لگا کے مکے گیا یا آیا ہے، ایک ایک پتھر نے اسے خلیل یاد دلایا ہے. نہیں یاد آیا؟ کعبے کو دیکھا خلیل یاد آیا، چکر لگایا خلیل یاد آیا، آ کے اس کے پاؤں کے نقش قدم، نقش کفے پا، جہاں اس نے قدم ٹکا دیا قدرت نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا. جس کے پاؤں کی یہ تاثیر ہے کہ اس نے پتھر کے سینے پہ قدم دھرا تو پتھر نرم ہوا، نرم ہو کے اس کے نقش کو اپنے اندر سمیٹ لیا. اور نقش کی قدر پھر یہ ہوئی کہ قرآن میں آیا، حالانکہ علماء نے بڑا سمجھایا کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں. غیر اللہ کے سامنے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے علی ہو، چاہے غوث جلی ہو، چاہے مہر علی ہو، چاہے مکے کی گلی ہو، چاہے گلشن محمد کی کلی ہو، کسی کے آگے نہیں جھکنا. لیکن میں نے ان مولاناؤں کو اس پتھر کے سامنے ناک اور ماتھا رگڑتے دیکھا ہے، اللہ اکبر، بلکہ انتظار کرتے دیکھا ہے. کچھ مولوی عبداللہوں کو تو لڑتے دیکھا ہے کہ پاسے بھی ہٹ، میری بھی واری آن دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. وَاتَّخِذُوا، یہ پہلا سپارہ ہے. وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. واللہ حکم ہے، آرڈر ہے. وَاتَّخِذُوا، جتنے حاجی آتے ہو، جتنے بھی حاجی کعبے کا چکر لگاتے ہو، نیت خالص فرماتے ہو، جب یہاں آنا تو وَاتَّخِذُوا من مقام، جہاں میرے بندے نے پاؤں ٹکایا ہے ہم نے اس کو بھی مصلی سجدہ گاہ بنایا ہے. جس کے پاؤں کا عکس، جس کے پاؤں کا نقش، جس کے پاؤں کی خاک اتنی پاک کہ جہاں وہ بندہ قدم ٹکائے ہر مومن پہ لازم ہے اسے سجدہ گاہ بنائے. جن کے پاؤں کے نقش کی یہ شان ہے، ان کی جو قدر نہ کرے پڑھ لکھ کے پکا بے ایمان ہے. اور یہ اللہ کا قرآن ہے. جس قدرت نے اپنے اس خاص بندے کے پاؤں کا 5000 سال بیت گئے. کتنے؟ یہاں تو بندہ مرا اور افسانہ ہو گیا، مرا اور افسانہ ہو گیا. لیکن وہ کیا بندہ تھا، سارا جگ جس کا دیوانہ ہو گیا. جس کے پاؤں کے نقش کو قدرت نے مٹنے نہیں دیا کہ جو بھی حاجی جائے. اور پھر وہ نقش کھڑا کہاں ہے؟ یہ جو مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، یہ پتھر جس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش ہے، یہ آج کل کچھ دور پہلے ہوتا تھا کعبے کے حضور.
حضور کے دور میں یہ کعبے سے ملا ہوا تھا، صدیق اکبر کے دور میں یہ کعبے سے ملا ہوا تھا، حضرت عمر کا دور آیا جب حاجیوں نے کعبے کا چکر لگایا، بیچ میں خلیل کا پاؤں کا نقش آیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک پاسے کعبہ تے ایک پاسے پیر یار دا، جو کعبے کا چکر لگاتا جب بیچ میں پاؤں خلیل کا آتا، وہ کعبے سے ہاتھ اٹھاتا، اس پہ ہاتھ ٹکاتا، بیک وقت مزے دوہرے پاتا۔ آنے جانے والوں کو سمجھ نہ آتا، ہر کوئی کہتا ایک ہے کھاتا۔ وہ جو ہے حضرت فرید فرماتا ہے ایک دی دم دم سکے، جڑا ایک کوڈو کر جانے او کافر مشرک۔ یہ جو حضرت ابراہیم کے پاؤں والا پتھر ہے، یہ کعبے سے متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر نے اس کو علیحدہ کروایا، تھوڑا فاصلے پہ آ بٹھایا، لیکن حضرت خلیل کے پاؤں نے اتھے اور سر اتھے چچایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ حضرت عمر نے ہم پہ احسان فرمایا۔ اب بندے کعبے کو الگ چومتے ہیں، اس پاؤں کے گرد الگ گھومتے ہیں، منہ توے جتنی زور لگاتے ہیں اتنی حاجی نیڑے نیڑے جاتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ڈنڈے بھی کھاتے ہیں۔ ادھر حجر اسود کے لیے زور لگاتے ہیں، ادھر مقام ابراہیم کی طرف کھینچتے جاتے ہیں۔ یہ عجیب چکر حالانکہ قریب تھا، معاملہ اور تھا، اب دور آیا، ہر کسی نے دھکا کھایا۔ یمنی تھا، پاکستانی تھا، ہندوستانی تھا، جاپانی تھا، جس کی بھی نشانی تھا، اس نے اسی پاؤں والے نشان پہ ضرور چوم نہیں سکا تو ہاتھ ضرور لگاتا، تھکے کھاتا ہے۔ میرے فرید نے کہا تونے لگ دن دھکے دھکے، تونے لگ دن دھکے دھکے، اکھ وال وال یار تو تکے تن۔ ہن دھکا لگے تے پھر عشق اتے جانا ہے کہ تھلے آندا ہے؟ دھکا کسی نو بھی لگ جائے نا تو پیچھے مڑ کے آدھا ہننا تے نہیں ہو گیا۔ لیکن عجیب چکر ہے، تونے لگ دن دھکے دھکے، اکھ ول ول یار دو تکے، تن اگ محبت پکھے، آپوں تم جیندے مکے، این شہر مبارک پکے، اے ملک مقدس نوری، اے جنت پاک حضوری، اے ملک مقدس نوری، اے جنت حور کسوری، بن عاشق پاک حضوری، بیا کون قدم ات رکھے، آپوں تم جیندے کیوں وسرن یار دے دے۔ آپ کو سرائکی سمجھ آتی ہے؟ کیوں وسرن یار دے۔ مجھے یہاں یہی ایڈوانٹیج ہے، لاہور والوں کو جب میں سرائکی سناتا ہوں تو پھر میں گھبراتا ہوں، پھر ان ظالموں کو میں بتاتا ہوں کہ تم سمجھ آئیے وہ دن، تو وہاں مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں پھر انہیں ترجمہ کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ اتھے ایت معاملہ مکا، ادھو لفظ منہ تو نکلتا ہے ادھو دل میں تیر، اے فائدہ ہی تھی
کیوں وسرن یار دے دیرے کیوں وسرن یار دے دیرے دم جین دیے کرسوں پھیرے تھیاں اکھیاں رو رو پھیرے دم جین دیے کرسوں پھیرے یا لڈ آ بہسوں تھوڑا کافی آجے تنگ ہے دم جی دیا کرسوں پھیرے یا لڈ آ بہسوں پکے آپوں تم جی دے آپ ارشاد فرمائیں دنیا سب کو بھلا سکتی ہے لیکن خلیل کو کیسے بھلائیں گے وہ تو پل پل یاد پتہ نہیں کس نے کہا ہر جگر مراد آباد اس نے کہا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں اردو سمجھتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ اب اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہوں جو چمن میں آئے گا میری انگلیوں کے نشان پائے گا ان کو ضرور زمانہ میریاں گلاں یاد کرو گے رو رو کے فریاد کرو گے دلڑی نو برباد کرو گے پھر میں توانوں یاد آواں گا پھر میں توانوں کعبہ ویکھو گے میں توانوں یاد آواں گا مقام ابراہیم تکو گے میں توانوں یاد آواں گا جب آب زمزم کے گلاس منہ سے لگاؤ گے مجھے کیسے بھول پاؤ گے جب سائی صفا مروہ فرماؤ گے پھر میں توانوں یاد آواں گا پھر میں توانوں میدان مینا میں جاؤ گے مجھے یاد کرو گے اور تو اور جب اپنے اوچ میں رسول پور میں بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھو گے اور چوتھی رکعت میں جب اینڈ کرو گے میرا ہی پانی بھرو گے نہیں تو انہوں سمجھ نہیں اے سرکار ساری چس جیڑی ہوندی ہے وہ اینڈ تے ہوندی ہے ساری چس اجے بھی نہیں او خان صاحب دیگ زردے دی پکوائی تے ویچ انہوں نے لاچی کشمش اور کیوں نے کاجو تے پشتا تے دیسی گھی سارا ہی پایا تے او سارا کچھ تل وچ آیا سارا کچھ ورتایا پر جیری آئی نا کھروڑی دیسی گھی بھی اتھائیاں تے کشمش بھی اتھائیاں تے پشتا بھی اتھائیاں ایدو مولوی صاحب آکھیا وکلہ نہ کھائیں میں کو بھی سڑوائیں سبحان اللہ ہر چیز دی چس کتھا ہوں دیئے شربت جو بزوری حکیم بڑئی تے گلاسی چاہتے مریض کو پیوئی تے او تال ویچ مٹھاس رہ گئی اجے نہیں سمجھے سریکی زبان میں چاہ دن کہ پیا
تل دی تلخی تو میں کنا دروا. اے روح افزا دا گلاس بنایا تے 2 چمچہ ڈٹ کے پایا تے ٹھیک نہیں ہلایا تے اصل کھاتا تلے آیا. اساں گلاس نو منہ لایا پر چس انہیں چکی جیڑا آخری گھٹ تے آیا. اجے بھی سمجھنے کا اسی لیے پیا تل پیا. پیر جی سمجھے اللہ اور علیہ نے بھی دسیا ہے کہ سمجھ دیں. پیا تل دی تلخی تو پیا تل دی تلخی تو سکنا دروا اسا پیوے. کیا تھی پیا میں نے پھر پوچھنا پیسی کہ تانوں سریکی سمجھ آندی ہے. میں نے خان صاحب آکھیا کہ تیریاں کیسٹاں سن دے ہیں تے اساں سریکی ہیں. میں آکھے میں بھی جائیوں محل وچ لڑیوں جل وچ موت آئیوں مارو تھل وچ قدرت تو قربان کت کت قدم بھی تو سی. نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا. میں لندن کا لندن شہر ہے نا اس میں ایک جگہ ہے ایلفلڈ خاص علاقہ ہے وہاں میں پھنس گیا. انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بنایا اور چیف گیسٹ کا یہی رولا ہوتا ہے کہ جب چیف گیسٹ کا وقت آتا ہے وقت مک جاتا ہے. ہر کوئی پہلے ہی زور لگاتا ہے. جب چیف صاحب کا موسم آتا ہے یہ بیچارہ 5-10 منٹ ہی پاتا ہے. ہر جگہ پہ یہی کھاتا ہے. انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بنایا تھے. وہ جو ہے نا انگلینڈ وغیرہ جتنے بھی ملک ہیں وہاں جلسے ختم ہو جاتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے. لیکن وہ ایک عجیب لندن شہر اور او قوماں جڑیاں شام پہوے نا حضرت انج لگدا ہے دے پھیرا مار گیا. شام و شام ستے تے نہ تھلے نہ کوئی اتے. 10 بج گئے تے انہاں آخر چاکھیا ہن بلا تاخیر بڑی ڈھٹائی دینا. اب بلا تاخیر آ رہے ہیں لاہور والے فقیر. اب میں نے کہا انگریزی یہ ظالم خود سر سے لے کر پاؤں تک انگریزی ہے. پنجابی بھی سارے بول گئے اردو بھی بول گئے ساری زبانیں بول گئے. ہن ادھے جاگ دے تے ادھے سوتے. میں انہاں نوں جگاواں یا تقریر سناواں ربا میں کیڑے پاسے جاواں. تے میں اتھے پھر ایک کوئی میرے دماغ وچ آیا. میں کہ چل انہاں نوں او سزا دے جیڑی انہاں تینوں دتی ہے. انہاں میں نوں انگریزی دی سزا دتی میں انہاں نوں سریکی دی سزا دتی. ہن تانوں ہی دین لگنا. کیا تھی پیا اور آگے بات وہ پوری کر لوں. جب میں نے وہ سریکی میں ہی اینڈ شروع ہی میں نے کیا. میں نے کیا ایتا او نائے ایتا او نائے جکو چم دے ہوئے ہاں ٹھرتے یخت ایدی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلک تیند ایدی انگل جے ارشد جب پووے اسمان تے چندر تڑک. وہ جیڑے ویلے میں آکھا نا اسمان تے چندر تڑک تیندے ایک پینٹ کوٹ آلا اٹھیا اتھے وڈا سب تو وڈا نوٹے 50 پاؤنڈ دا. کیڑا آپ انتا 10,000 دی پروگرام جی اے حکومت رہی تے انشاءاللہ 100,000 دا بھی بن سکتا. جیڑا اے رال تے اے پتہ نہیں 12 ہیں کہ 13 ہیں. سبحان اللہ. خان متی نے کنبا جوڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. انہوں نے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا. انہوں نے چوک کے ملک کو 5 نند دے ویچ روڑا. انہوں دا ٹاپ دے اتے لاہور دا روڑا. اللہ 50 دا انہیں پاؤنڈ دا نوٹ اٹھایا
میرے ہاتھ پکڑایا تے مسکرایا. میں آکھیا بھائی اپ ٹو ڈیٹ تینوں سمجھ آیا؟ انہیں آکھیا نتھنگ. میں کہ نتھنگ دا پترا سمجھ تینوں ککھ نہیں آیا تے تو پورا 50 پاؤنڈ مینوں پھڑایا. انہیں آکھیا جیڑا تو تڑخ فرمایا مینوں انج لگا ہے چن ہونے ہی ٹوٹا ہے. ایک سریکی دے وچ کچھ لفظ ہی ہو جن کہ کائنات دی کوئی زبان انہاں دا بھار نہیں چاہ سکتی. اسمان اندی انگل جے ارشاد چاو پوے اسمان تے چاندر تڑک. میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے. اے جڑا تل ہوندے او دے وچ مل بھی ہوندی ہے. کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے سکنا سنوا اساں پیوے سوں. پیا تل دی تلخی تو سکنا دروا اساں پیوے سوں. سب جھوٹے جام رلاتے ایک جام بڑا اساں پیوے سوں. کیوں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اساں پیوے سوں. تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اساں. اینڈ میں چس ہوتی ہے اینڈ میں ساری رس ہوتی ہے اور نماز کا اینڈ کہاں ہے؟ اب آئے نا ٹھکانے. سبحانک اللہم یہ اینڈ ہے یہ شروع ہے. الحمدللہ یہ شروع ہے. قل ہو اللہ یہ بھی شروع ہے. سبحان ربی العظیم یہ بھی اجے وچکار ہے. التحیات للہ اے بھی نہ اروارے نہ پارے. اینڈ ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. نماز کی ساری چس نماز کا سارا رس اور نماز ہی توحید کا نچوڑ ہے. اللہ کی عظمت تعظیم کا نماز نچوڑ ہے اور نماز کا اینڈ نچوڑ ہے. اور نچوڑ کس کے نام پہ ہے؟ وہ ہے خلیل اللہ کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. پھر سوچیں کہ نماز اللہ کی تعظیم کی معراج ہے. اللہ کی تعظیم کی معراج نماز ہے اور نماز کی معراج اس کا اینڈ ہے. اور اینڈ کس کے نام پہ ہے؟ یا بیٹا ہے یا دادا ہے. دادا خلیل ہے بیٹا محمد ابن اسماعیل ہے. یہ مجھ غریب کی دلیل ہے آپ کی خدمت میں اپیل ہے. اینڈ میں اس لئے کہتے اللہ کرے خاتمہ بالخیر تھی بھی. اللہ کرے آخری وقت تیرا ایمان پہ آخری لمحہ. نماز کا اینڈ کس کے ذکر پہ ہے؟ خلیل کے ذکر پہ. ہر نماز میں جس کا ذکر رب نے ہم سے کروایا اس نے جھولی کو پھیلایا اور جاتے جاتے نعرہ لگایا مولا بھول نہ ونجے. مولا اے نہ تھیوے میں کمے دے پچھلے بھول ونجے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ. خلیل کیا آکھنا چاہنا ہے؟ انہیں آکھا ربا جیڑی سچی زبان والے مٹھے بیان والے تے تیرے میرے دھیان والے
انہیں دے ذمے لاوی اے جتھاں کرن کوئی گال انہاں کو آوے ساڈا خیال اے مرن تو بعد لہن ساڈی سنبھال وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ بھیڑے بھویں یاد کرن نہ کرن جتھاں چاہن مرن پر جڑے چنگے ہومن او یاد کرن اتو ثابت ہویا قرآن تو جنہاں نو یاد کریں دے او بھی چنگے جڑے یاد کریں دن او بھی چنگے نہ بھیڑیں دی یاد ہوں دیئے نہ بھیڑے یاد کریں دن ایک قرآن دا اشارہ ہے اشارہ بڑا پیارا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ علماء بیٹھے نے کہ مولا میں ٹر ونجا تا میرے پچھو والے میں کو یاد کرن ربا کیا فکر نہ کر تیرے یادیں دے جھنڈے گڑوے سا تیرا یاداں پل پل کروے سا اتھوں یا پتہ چلیا مردے اوہن جنہیں دی یاد نہ ہوئے یاد رکھو کیا میں مردے اوہن جنہیں دی یاد نہ ہوئے یا مردے اوہن جنہیں دی پچھوں اولاد نہ ہوئے میں اردو کا سہارا لے کے کہوں گا جو دل سے اتر جائیں وہ مر جاتے ہیں جو دل سے اتر جائیں وہ مر جاتے ہیں اور جو دل میں اتر جائیں وہ تر جاتے ہیں فرق بس ایک میں اور پے پا ہے جو دل سے اتر گئے وہ جیتے جی مر گئے اور جو دل میں اتر گئے کون کہتا ہے وہ مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے جو دل میں اور دل میں اترنے کا ثبوت کیا ہوتا ہے آج حالانکہ محفل میلاد ہے پھر بھی رحیم بخش خان کی یاد ہے کہ نہیں ہے یہ ثبوت جو دل سے اتر گیا وہ مر گیا جو دل میں اتر گیا وہ تر گیا بلے شاہ اسا مرنا نہیں بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور فقیر سمجھتے ہیں سچائیاں اللہ
اللہ لا الہ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی یاد سلامت ہوتی ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، ایک فقیر عاشق امام علی مقام کا پیچھے آیا۔ اب آپ تو اللہ پاک کو یاد کر رہے تھے، لیکن وہ جو پیچھے پاؤں پہ پاؤں دھر رہا تھا وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لہو ولأمہ، اے اللہ یہ جو سونا نوجوان میرے آگے طواف کر رہا ہے اس کو بخش، اے اللہ اس کی اماں پاک کو بھی بخش۔ اب اسے نہ اپنی ماں یاد، نہ اپنا باپ یاد، نہ خود اپنا آپ یاد، اسے یاد کون ہے؟ اے اللہ پاک حسین کو بخش، اے اللہ پاک حسین کی اماں کو بخش۔ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، کعبے کے گرد طواف فرماتا ہے۔ جب تیسرے چوتھے طواف میں آیا، حضرت امام علی مقام نے پلٹ کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، تو نے بہت مجھے ستایا، تو نے مجھے بہت ستایا۔ اس نے آنسو کا طوفان، اس نے کہا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، وہ سیاں میں نے اپنی اماں بھول گیا، اپنا ابا میں بھول گیا، تیرے عشق میں خاندان بھول گیا، اپنا وجود بھول گیا، تیرے عشق کی سولی پہ میں جھول گیا۔ میں تو اللہ کے گھر میں تیرے لیے دعا، تیری اماں پاک کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں رلایا، ستایا، دکھایا، ہائے میں اجڑ گیا۔ آپ نے کہا رو نہیں، پر تو نے تکلیف مجھے دی ہے۔ اس نے کہا رو کیسے نہیں، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں۔ میں تو تجھے منانے کے لیے، تیری دعا پانے کے لیے، میں کہاں دعا کر رہا تھا زمانے کے لیے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ کی اماں کے درجے بلند کرے۔ جس کو منانے کے لیے میں نے ترلے ڈالے وہ بھی میرے ہاتھ کیا آیا، اس نے رو رو کے سارے حاجیوں کو رلایا۔ میرے امام نے کہا رو نہیں، دعا تیری ٹھیک ہے، پر اس میں ایک چھوٹی سی لیک ہے۔ اس نے کہا تھوڑا کرم فرما، مجھ غریب کو سمجھا، مجھے نہ رلا نہ ستا، مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے۔ آپ نے فرمایا اصل میں تو ایک بندے کو دعا میں مس کر رہا ہے، ایک بندے کو تو دعا میں سرکیت کیا آکسوں بھول دا پیا، ایک بندے کو تو بھولائی کھڑی، ایک بندے کو تو وچوں چکئی۔ اللہ سلام تو سبھی میرے استاد ہو جائے۔ ایک بندے کو وچوں چکئی کھڑی، انہیں آکھا سیاں سکھا سمجھا راہ لا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھیں جدہ بھی دعا کریں، جدہ بھی جھولی میں دے رب دے اگے دھریں، میں کو تے میری اماں کو بعد چی یاد کریں، پہلے پانی میں دے ابے علی دا بھریں۔
شالا تریں وہاں کیا سیاں اے بھی ٹھیک آکھی پر تساں تے تواڈی اماں انہاں کیا ایک مسئلہ نہ کر لما جان دانی بھی ماں ہوندی پر پیو پیوے اماں نو دودھ سمجھی تے ابا کیوے مجھے بھی نہیں سمجھ آئی میرے ابے علی کو مس کیتی چکئی کھڑی یاد رکھ ہوا خیر منی و خیر من امی اے مسئلہ حل ہویا فرمایا جڑا سادہ پیو علی او گلشن محمد دی پہلی سمجھی کلی اوندا نوکر دنیا دا ہر ولی تے اے بھی یاد رکھی جداں دعا دے ہاتھ چاویں ساڑے ابے کو نہ بھولاویں کیونکہ ابا نصیباں دے نال لبا اے جڑی مسٹیک ہے اے بھی ہوندی ہے جداں کہیں کو نمی کار لتھی اتے لکھی کھڑو تے میری ماں کی دعا ہے یہ کیا دعا ہے یاد رکھ میں نے جو کہا ایک نے اٹھ کے کہا کہ جنت تو ماں کے پاؤں میں ہے میں نے کہا حق ہے یہ بالکل پاک ہے مسئلہ بے شک ہے لیکن تیرے دماغ میں ایک کالا کاک ہے اس نے کہا وہ کیا میں نے کہا یہاں تک ٹھیک ہے کہ میری جنت تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے مگر یہ تو بھول گیا میری ماں کی جنت میرے باپ کے قدموں میں ہے نہیں سمجھ آئی اصل مسئلہ یہاں ختم ہوتا ہے تو بیچ میں چھوڑ گیا لوگاں دی بیڑی بوڑ گیا پورا سفینہ ہی تو لوڑ گیا کہنے لگا کوئی دلیل بھی ہے میں نے کہا میرے نبی جلوہ گر تھے اور حضور کے ارد گرد صحابہ ستارے تھے سارے ہی پیارے تھے نور نظارے تھے اور اچانک ایک بدو کافر آیا اس نے جو حضور کے گرد ستاروں کو پایا بن سمجھے شور مچایا اے تساں وچ صدارت تے کنوں بٹھایا ایک صحابی نے اٹھ کے سمجھایا وہ بک بک نہ کرے اے اللہ دا رسول ہے انہیں آکھیا اگر اللہ دا رسول ہے اسادے جان جان دا بھی ایک اصول ہے اسا ہونے چیک کرے سوں یہ اللہ دا رسول ہے انہیں آکھیا نیڑے تے آتے حضور کو عرض کریں دے آدھے اگر ہی سچا اللہ دا رسول تا رسول ہوں دے نائب خدا تے رسول اوہو کم اللہ دے اذن نال کر سکدے جڑا خدا کر سکدے اے سامنے درخت کھجور دا ہی رسول تا ہی درخت کو حکم سنا تم بلاویں تے درخت آوے آپ نے فرمایا ای تکلف دی کیڑی لوڑے ساڑے کوئی طاقت دی تھوڑے اذہب میں نہیں میندہ ابو بکر کو نمی بھیجیندہ عمر کو نمی بھیجیندہ علی کو تکلیف نمی دیندہ تو خود ہمت کر بس جا اس درخت نو ساڑا نہ سنا آنکھ ہی کوتے کو سڑیں دے پن مٹھے محمد مصطفیٰ وہ درخت بھیرا اس ہڈیندے پینی اگی تے بس اس نے درخت کو اس یقین سے جا کے کہا کہ نہ تو سنتا ہے نہ تو سمجھتا ہے نہ تجھ میں علم ہے نہ عقل ہے نہ نور ہے نہ ادراک ہے تو سننے سمجھنے سے پاک ہے پر تجھے وہ بلا رہا ہے جو شہ لولاک ہے
بس اس نے حضور کا نام لیا، درخت نے خوشی سے اپنے آپ کو تھام لیا، بڑا حوصلے سے اس نے کام لیا، لیکن کنے وار پیوں روحی اٹھڑی دی جلا یار دا نا آیا ہون آیا اتاؤ نائے جگو گھن دے ہوئے ٹھرتے ٹھرتے یک تھیں دے ایدی نظرے جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلک تھیں دے اندے روب کنو کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسک تھیں دے ایندی انگل جے ارشد آپے جب پووے اسمان تے چندر تڑک حضور دا نا جو آیا تیرا نا جو آئے میں رو پئیاں بس نام جو آیا درخت نے نہ منٹ لگایا سب اہل علم حدیث والوں نے فرمایا درخت نے چار طرف اپنے آپ کو ہلایا اس کو کہتے ہیں وجد اس کو کہتے ہیں صوفی کی زبان میں وجد میں آیا نمیدانم کہ آخر جوں دم دیدار می رقصم نمیدانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم ولے نازم بعیزو کے پیشے یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں پسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم دعا قاتل کے بہرے تماشا خون من ریزی منا بسمل کے بر خنجر خونخوار می رقصم اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے منا قطرہ شبنم کے برنوں کے خور می رقصم منم محوے خیالے او نمیدانم کجا رفتم شدم غرق وصالے او نمیدانم کجا رفتم منم محوے خیالے او نمیدانم کجا رفتم شدم غرق مثالے او نمیدانم کجا رفتم غلام روئے او بودم اسیر موئے او بودم غبارے کوئے او بودم نمیدانم کجا رفتم قلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم میں جوش میں پڑ گیا لیکن آپ کو سرے فارسی سمجھ نہیں آئی اس کا قریب ترجمہ میں سریکی میں کر دیتا ہوں یہ دو قلندروں کا میں نے کلام پڑھا ایک شہباز قلندر کا دوسرا بو علی قلندر اب اس کا ترجمہ سریکی میں ترجمہ تو نہیں تھوڑی ترجمانی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پیرے گھنگرو شوق دہن ساڑے پیرے گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے سکو جت نچوا ساڑے پیرے گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے سکو جت نچوا بھامے مسجد نے بھامے مندر جول بھامے ایتھ نچوا بھامے اوتھ نچوا اسا نچنا ہے تیری انگلی تے تھت نال بھامے بے تھت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے سکو جت نچوا درخت ہلا چاروں طرف اب
اپنے آپ کو اکھیڑا، پھر سیدھا کیسے چلتا شجر تھا، یہ کون سا بشر تھا؟ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتن، آیا تو سر رکڑا کہ نہیں آیا، یار کے پاس آیا سجدے کرتا ہوا، ساجدتن تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، شودے دے پیر نہن جو پیریں ٹرے ہا، اپنے ٹنگلیے نال زور لیندہ ہا، اپنے آپ کو گھلیندہ ہا، پیا یار ڈویندہ ہا، خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، ایرہوں مول نہ مڑ سامیں، بھمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت، یوں دیدار دے بکھڑے۔ درخت حضور کی خدمت میں آیا، رسول اللہ نے پورے درخت پہ ٹکا کے نظر فرمایا، بول شجر من آنا، ہم کون ہیں؟ اس کا پتا پتا ٹہنا ٹہنا جڑ جڑ وجود پورا بولا، مدنی ڈھولا۔ اب وہ کافر تھا لیکن پہلی ہی سٹ پڑی جب نبوت کی صداقت کا تھپڑ پڑا، جھوم کے کہتا تھا حسبی حسبی، سونا بس 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 آ گئی ہے چاس، حسبی۔ ترجمہ تو حضرت نے کر دیا، کافی ہے مجھے، یعنی اور لوڑ کہنی، بس کافی ہے، ڈھیر تھی گئی ہے، ڈھیر تھی گئی ہے، حسبی حسبی۔ آپ نے فرمایا ہون بول، منہ کھول، لب جول، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، وہ مانے نہ مانے تو ہی نہ مانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اور 10 مکی تیری کس، میں کیا آ گئی ہے چاس ہون ساڑی بس۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کو واپس بھی اکھیڑ سب لیتے ہیں، لگاتا کوئی کوئی ہے، اکھڑ پین دی وڑ پار، اکھڑ پین دی وال پار، لے دے محمد اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن، غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد، جدا ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد، خدا نال بندے ملے دے محمد 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 محمد۔ تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، برطانیہ کا ایک شہر ہے نیو پورٹ، ویلز ایک ریاست ہے، ویلز، نیو پورٹ ایک شہر ہے، نیو پورٹ کے شہر میں معراج النبی کا جلسہ تھا، عصر مغرب کے درمیان کا وقت تھا، غوثیہ اسلامک سنٹر اس کا نام ہے۔ میں تقریر کرنے لگا، اچانک تقریر کے بیچ میں 6 فٹ قد لمبا ایک عیسائی گورا آیا، اس نے اپنے بوٹ اتارے، سیدھا مسلمانوں کے عبادت گاہ میں مسجد میں آیا، آ کے یوں ہی میں کہوں نا محمد، وہ جھٹکا لے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ تقریر ہوئی، ختم، اٹھ کے ہمارے ایم پی تھے، ان کا نام تھا اسلم گل، ان کو کہنے لگا کہ میں تمہارے پریسٹ کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہارے خطیب صاحب کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تینوں کچھ سمجھ آیا؟ اس نے کہا نو۔ اس نے کہا سمجھ تینوں آیا کوئی نہیں؟
تے تو سینے نال کیوں لگنا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا اور سمجھ کچھ نہیں آیا، میں تے آیا سا، میرا نام ہے چارلس فیرس، میں گزر رہا سا پر اے توڑا پریسٹ آکھ دسی محمد، اے جدو انہیں محمد آکھے آئے میں نو انج لگ گئے کہ میرے سینے دے وچ میرا دل مجد کر رہے، میں قدم اٹھا نہ سکا، آگے جا نہ سکا، آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، میں بس یہی نام کی چس میں اندر آ گیا کہ مجھے اور تو سمجھ نہیں آتا، یہ پھر کہے گا محمد، میں بس یہی سننے کے لیے اندر گھس آیا، لیکن مجھے ایسے لگا آج پہلو میں میرے دل ناشاد نہیں، کس کو دے آئے کہاں بھول گئے یاد نہیں، اس نے جب مجھے سینے سے لگایا ایسے لگا بچھڑا ہوا صدیوں کا یار آیا، اس نے میرے کاندھے پہ سر رکھ کے مجھے کہا کہ کوئی کام میرے منہ سے نکلا، جس کام کو آیا تھا وہ کر کے جا رہا ہوں، میرا کام ہے محمد محمد محمد، کریں دیں گزر گئی عہد نال احمد۔ اصل حدیث آگے ہے، اس بدو نے کہا اے زملی انو قبل راسا کا ورجلیک، سونیا اجازت دے میں تیرا سر بھی چما تیرے دونوں پیر بھی چما، تبصرے کی ضرورت نہیں، میرے نبی نے کہا لے سر بھی چوم لے، اس نے حضور کا سر چوما بدو دیہاتی کافر نے، پھر حضور کے پاؤں چومے، لیکن دل بھرا نہیں، دل ابھی بھرا نہیں، اس نے کہا اذن لی ان اسجد لکا، اجازت دے میں تینوں سجدے کروں، ابھی ہمارا جی بھرا نہیں، جی پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، اس نے کہا میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اب جو میں کہنا چاہتا تھا میں منزل پہ آ گیا، میرے نبی نے بولا اللہ کے سوا اگر کسی کو شریعت میں سجدے کی اجازت میں دیتا یا ہوتی تو پھر بھی میں نہیں، میں ہر عورت کو حکم کرتا اپنے خامند کو سجدے کر، حضور یہ کیوں فرمایا تعظیماً لہو، دنیا اندھی ہے، یہ دنیا گندی ہو گئی، کسی نو پتہ ہی نہیں باپ کا مقام کیا ہے، یہ بھلائے بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں، فرمایا باپ وہ ہستی ہے، آواز وہاں سے آتی ہے جو مدینے والی بستی ہے، رضا رب فی رضا الوالد، یہ کوئی پاگل ہیں جو اتنی بڑا اہتمام، یہ کوئی دیوانے ہیں، یہ بڑے دانا ہیں، رزق رب سب کو دیتا ہے، مربے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دانے دیتا ہے، کپاس دیتا ہے، گنے دیتا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی سے ہے، اپنے نصیب کو روئے جو کٹھا تو کرے لیکن ان جانے والوں کے نام پہ ککھ خرچ نہ کرے، اس کو چاہیے کہیں تو مرے، وقت گزر جائے گا، وہ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن خلیل اللہ کی صدا گونجتی رہے گی، امام حسین کہتے رہیں گے ساڑی ماں نو بھی یاد رکھی پر پیو نہ بھولی،
خلیل اللہ یہی کہتے گا سانو نہ بھولی نہ بھول اساں ٹر بھی جاویے اساں تواڈے روپ تے رنگ وچ زندہ رہنا ہے۔ جد آخری ویلا تھا میرے نبی کی والدہ کا، میرے نبی کی اماں پاک کا آخری وقت تھا، میرے نبی کی عمر تھی ٹوٹل 6 سال، 6 سال میرے، اور پردیس تھا، نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا، نہ مددگار تھا، نہ کوئی غمخوار تھا، نہ دمساز تھا، نہ کوئی دکھ بانٹنے والا تھا، ایک نکرانی حضرت عبداللہ کی نشانی، اور تیسرا بندہ کوئی نہ تھا۔ میرے سونے نبی 6 سال عمر روتے رہے، تڑپ کے اماں چھوڑ کے نہ جا، اماں مجھے نہ رلا، میں ہوں تیرا محمد مصطفیٰ۔ لجپال نبی کی ماں نے بیٹے کو تڑپتا پایا، پکڑ کے سینے پہ لٹایا، ساری کائنات کا لجپال، سیدہ آمنہ کا انوکھا نرالا لاڈلا لال، میرے حضور کو میرے ماں کی اماں نے سینے پہ رکھ کے سر کہا، میرا محمد، میٹھا محمد، نہ رو نہ رو، میں نے جو دیکھا ہے تجھے، جو میں نے دیکھا ہے تجھے، لوگ کیا جانے تجھے، لوگ کیا سمجھے تجھے، ایک وقت آئے گا ہلو حرم میں مشرق مغرب میں تیرا نام آئے گا، زمانہ تیرے نعرے لگائے گا، اور آگے کہا کل حی میت، میرا سونا محمد جو جمیا اس مرنا، کلو حی میت کلو جدید بال، میرا سونا محمد رو نہیں، جو آج نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا، جو پیدا ہوا وہ مر جائے گا، میرا سونا محمد، یہ میرے قانون ہے میرے رب کا، لیکن میرا میٹھا محمد، وَآنَا میت، میں بھی جا رہی ہوں، میں بھی جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میں مر کے بھی زندہ رہوں گی۔ ماں تو خود تو کہہ رہی ہے میں مر رہی ہوں، پھر کہتی ہے زندہ کیسے رہے گی؟ کہا ولد تو تہرا، میں مر کے بھی کیسے مر سکتی ہوں؟ جس کا پیچھے بیٹا محمد جیسا ہو وہ ماں کبھی مر سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے ماں؟ فرمایا میں تیرے روپ میں، تیرے رنگ میں، تیری شکل میں دنیا کو یاد آؤں، دنیا دیکھے گی تجھے، یاد کرے گی مجھے، اولاد کی شکل میں باپ یاد آتا ہے، پوتوں کی شکل میں، دوتوں کی شکل میں یاد آتا ہے، اس یاد کا نام حیات ہے، اس یاد کا نام زندگی ہے، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، وہ گور پیا کوئی ہور، وارث شاہ او سدائی جیوں دنی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، شاہ حسینہ او شہید کہاں جڑے مرن متران دے اگے۔ مجھے میرے بھائیوں نے حکم فرمایا، لیکن میں جس مضمون پہ آیا اس نے مجھے پکڑ کے کھینچ کے ادھر ہی لگایا، اس لیے مجھے دائیں بائیں کا ہوش ہی نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے سمجھانا چاہا وہ آپ کی سمجھ میں آیا، لیکن عجب معاملہ ہوتا ہے، جس نے آنا ہوتا ہے اس نے، کیونکہ یہ بڑا بے وفا زمانہ ہوتا ہے، پینگاں بہت ہلارے چڑیاں، آخر ترٹ زمیں پر جڑیاں، کڑیاں پھیر نمڑیاں پیکے ساوریاں چھت کریاں، موتی قد ملے مڑ سپاں ونج پائے وچ لڑیاں، ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، پھیر رکھی قد چڑھ۔ اصل میں
میں بیچ میں ہوں جی آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلن دے بچ گنا رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تمنا ووٹ زیادہ یہی آ رہے ہیں کہ اجے 5 منٹ ہیں لیکن شیخ سادی مجھے کہہ رہے ہیں اذان پیش بس کن کہ گویند بس شیخ سادی فرما رہے ہیں جدو آوے چس کر دے بس سبحان اللہ ذکر اویس بار بار مجھے آواز آ رہی بس ایک ہی چھوٹی سی بات اصل میں آپ کو بھی ہے پر مجھے ان سے عشق میں خرچہ کر کے میں شام میں گیا شام دمشق میں گیا دمشق سے 6 گھنٹے کا سفر کر کے جہاں مولا علی کے ساتھ میرا اویس کرنی شہید ہوا مولا علی اس جنگ کے سپاہ سالار تھے جس میں سر دیا تھا اویس کرنی نے میں ان کی قبر پہ پہنچا تھا عشق ہے نہ ساؤن دیندہ تے نہ راؤن دیندہ وہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا میرا با وفا نبی ہمارے ظفر بھائی اس کو بڑے سونے طریقے سے بتاتے ہیں میرا سونا نبی ساری امت کو بخشوائے گا دا اینڈ آخر کار ہر امتی سرکار کا جنت میں ایک بھی نہیں پیچھے رہ جائے گا اور آخری عمل کیا ہوگا میرا نبی اپنے مقام سے پوری جنت میں طائرانہ نظر دزدیدہ نظر ایسے میرا نبی نظر فرمائے گا اوپر سے آواز آئے گا ایک سنگھن جوگا چھڑیا کون بھی سے ہون کیا ودا لبھیں دی سارے تک گھین گیو ماشاءاللہ طاہر صاحب آپ کا پیغام مجھے ملتا رہتا ہے ماشاءاللہ سارے تک گھین گیو ہون کیا ودے دے دو تے لبھیں دو میرے حضور سیندے لب کم سن تے حضور آگ سن ربا سارے آگئے اویس نہیں لبا ربا سارے آگئے اویس نہیں لبا آواز آئے گی اتھاں او لکداری ہے اتھاں او لکداری ہے اتھاں اساں لکئی بیٹھے سے اتھاں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی اننے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے اتھا او لکداری ہے اتھا اساں لکئی بیٹھوں اور کہیں کو دیکھا نہ دے سو محبوبہ کے امتی ساڑا بنایو سارے کنو لکئی اساں کنو بھی لکایو امتی ساڑا بناویں وال اساں کنو بھی لکاویں انہیں آکھیا توں والا ساڑے نیرے آویں وہ آکھیا سی والا پردہ ذرا چاویں تے ہے کتھاں آواز آئی فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر یہاں تولو رسول پر والو تولو بلوچو کچھ سوچو بلوچو بلوچ کچھ سوچ کر اپروچ کیا کہا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جہاں کوئی خیال نہ جائے جہاں دماغ کی لہر نہ جائے وہاں نبی کا غلام جائے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ 15ویں صدی ہے، میرے آپ جیسے گنہگاروں کی آنکھیں یار کا نام سن کے پلکیں بھیگ گئی ہیں۔ 15ویں صدی میں یہ حال، تب ہوگا کیا حال جب سامنے ہوگا آمنہ کا لال، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم۔ اب حضرت آپ آئیں اور ہم جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔